ہوا کیا ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے, سب کو پتہ ہے کیا ہوا ہے. کریک ڈاؤن ہوا ہے, سیدھی گولیاں چلائی گئی ہیں جو کہ چلائی گئی ہیں اور میرے سامنے چلائی گئی ہیں, اور میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, زخمی بھی ہوئے ہیں. تو اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں لبنان میں ہوں یا فلسطین میں ہوں یا میں افغانستان میں گھوم پھر رہا ہوں, اتنی فائرنگ تھی. دیکھیں, ایک پولیٹیکل پارٹی کے ورکر تھے, کسی ملیٹنٹ آرگنائزیشن کے یا ٹی ٹی پی کے ورکر نہیں تھے جو بندوقیں لے کے کھڑے تھے. ان کے پاس پانی کی بوتلیں تھیں. کچھ میڈیا کی ریپوٹیشن تباہ ہو گئی, میڈیا جو ہے وہ اس کو اجازت نہیں مل رہی تھی حقائق کو رپورٹ کرنا ہے. اور 26 نومبر کی رات کو گولیاں چلیں, وہ تمام ٹی وی چینلز انہوں نے یہ خبر بریک نہیں کی. شدید فائرنگ اور اتنی شدید آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی ہے کہ میں نے اسلام آباد کی تاریخ میں نہیں دیکھی. لوگ یہ کہہ رہے تھے جی کہ ہمارے کچھ لوگ مارے گئے ہیں, وہ ان کی لاشیں ہسپتالوں میں پڑی ہوئی ہیں. اس میں کچھ جو زخمی تھے میں ان کو بھی ملا ہوں, تو فورس آئی ہے وہاں پہ اور اس نے آگے فائرنگ بھی کی ہے. گولیاں چل رہی تھیں, کریک ڈاؤن شروع ہو گیا تھا. پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا ہے. یہ جو چارج کراؤڈ تھا, میں نے صحافتی زندگی میں بہت عرصے کے بعد اتنا چارج کراؤڈ دیکھا ہے. تو اس وقت سے ڈریں کہ جب اس کراؤڈ میں سے جو 1 یا 2% یہ ہوا کیا ہے کہ تمام صورتحال ہوئی کہ اتنا بڑا احتجاج, اتنا بڑا دھرنا جس کی بہت زیادہ ہائپ پورا 2 روز تک وہ چلتے رہے اور اس کے بعد اسلام آباد پہنچے اور ودن 3 آورز وہ بھی یہاں پہ اسلام آباد چھوڑ کے چلے گئے. دیکھیں, آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے, سب کو پتہ ہے کیا ہوا ہے. تو میں تو کیونکہ وہاں پہ صبح 11 بجے سے لے کے اور رات کے 11:30-12 بجے تک موجود تھا کہ یہ نہ تو کسی کی جیت ہے, نہ کسی حکومت کی جیت ہے اور نہ ہی کسی پارٹی کی ہار ہے. یہ اسٹیٹ آف پاکستان کی اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی بہت بڑی شکست ہے, فیلئر ہے. اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو 26 نومبر کا دن ہے, اس دن تحریک انصاف والے جو ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ تمام رکاوٹیں عبور کر کے اسلام آباد میں داخل ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اور حکومت کے جو وزراء جو اب دعوے کر رہے ہیں جی کہ علی مین گنڈا پور بھگوڑا ہے, بھاگ گیا, اور پہلے بھی بھاگتا تھا پھر بھاگ گیا, اس میں کوئی شک نہیں کہ گنڈا پور سے بھاگ گئے. لیکن وہ وفاقی وزراء پہلے یہ بتائیں کہ جو آپ نے صرف اسلام آباد پولیس نہیں, آپ نے پنجاب سے پولیس بلائی, آپ نے سندھ سے پولیس بلائی, آزاد کشمیر سے پولیس بلائی, رینجرز بلائی, ایف سی بلائی, اور آخر میں آپ نے فوج بھی بلا لی. اور اسلام آباد جو ہے اس کو آپ نے کنٹینرز کے ساتھ بھر دیا. سارے راستے آپ کے بند تھے, اور کچھ جگہوں پر تو ایسا لگتا تھا کہ 300 400 جو سیکورٹی فورسز کے جوان ہیں وہ دیواریں بنا کے کھڑے تھے. تو پی ٹی آئی والے اندر کیسے آ گئے؟ اور ایگزیکٹ 26 نومبر کو دوپہر 1 بجے پی ٹی آئی والے جو ہیں انہوں نے ڈی چوک پہ قبضہ کر لیا تھا, اور اس وقت میں وہاں موجود تھا. میرے سامنے سب کچھ ہوا اور میں نے خود دیکھا. مجھے افسوس ہو رہا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ جو کنٹینرز پہ پوزیشنیں سنبھال کے بیٹھے ہوئے تھے آپ کے سیکورٹی فورسز کے جوان, انہوں نے جب دیکھا کہ پی ٹی آئی والے یہاں آ گئے ہیں, ہمارے قریب پہنچ گئے ہیں, تو مجھے نہیں پتا ان کے پاس کیا آرڈرز تھے کہ انہوں نے گولی اس وقت چلانی تھی یا نہیں چلانی تھی, لیکن انہوں نے ان کو ویلکم کیا, ہاتھ ملائے. میرے پاس فوٹیج موجود ہے ان چیزوں کی. ہاتھ ملائے, خود ان کو کنٹینرز پہ چڑھایا اور اپنا اسلحہ اٹھا کے نیچے اترے اور چلے گئے. اب وہاں سے ایک کہانی شروع ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں انہوں نے اس کے بعد اپنے لیڈرشپ کو کہا جی کہ ہم نے ٹیک اوور کر لیا ڈی چوک کو, آپ بھی ادھر آ جائیں. لیڈرشپ جو ہے وہ چائنا چوک میں اس نے بریک لگا دی اور اس نے کہا جی کہ ابھی ہم نے آگے نہیں آنا. تو لیکن جو کراؤڈ تھا اس نے ڈی چوک پہ قبضہ کر لیا. اب جب لیڈرشپ جو ہے وہ ڈی چوک پہ نہیں پہنچ رہی تھی تو جو کراؤڈ ہے وہ بھی بڑی تعداد میں وہاں نہیں پہنچا, اور تمام ٹی وی چینلز انہوں نے یہ خبر بریک نہیں کی کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ ڈی چوک پہ پہنچ گئے ہیں. یہ ساری خبریں سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا تک پہنچی. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میڈیا جو ہے وہ پریشر میں تھا اور اس کو اجازت نہیں تھی کہ آپ نے حقائق کو رپورٹ کرنا ہے. اس کے بعد پھر اچانک رینجرز والے جو ہیں وہ دوبارہ کنٹینرز کے پیچھے سے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے انہوں نے پوزیشنیں سنبھالی ہیں, آہستہ آہستہ آگے آئے ہیں, دوبارہ کنٹینرز پہ چڑھے ہیں اور انہوں نے پش کرنے کی کوشش کی ہے پی ٹی آئی والوں کو. اس میں اب 5 بجے جب ڈی چوک کنٹرول میں لیا تو اب یہ جو 2 بجے سے لے کے اور 5 بجے کے درمیان جو 2.5-3 گھنٹے تھے, اس دوران اتنی شدید فائرنگ اور اتنی شدید آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی ہے کہ میں نے اسلام آباد کی تاریخ میں نہیں دیکھی. اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں لبنان میں ہوں یا فلسطین میں ہوں یا میں افغانستان میں گھوم پھر رہا ہوں, اتنی فائرنگ تھی. اس میں کچھ جو زخمی تھے میں ان کو بھی ملا ہوں, تو کچھ زخمیوں کو تو ربڑ کی گولیاں لگی ہوئی تھیں
اور کچھ زخمیوں کو آنسو گیس کے شیل لگے ہوئے تھے. لوگ یہ کہہ رہے تھے جی کہ ہمارے کچھ لوگ مارے گئے ہیں, وہ ان کی لاشیں ہسپتالوں میں پڑی ہوئی ہیں. اس کے بعد 5:30-6 بجے کے قریب, کیونکہ ہمارا جو دفتر ہے وہ بالکل ڈی چوک کے پاس ہے, تو ہمیں جو ہے نا وہ آرڈر آیا کہیں سے کہ آپ اپنی بلڈنگ جو ہے اس کی بتیاں بجھائیں اور ادھر سے رفو چکر ہو جائیں. تو اب ایک ٹی وی چینل جو ہے اس کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ادھر کام نہیں کر سکتے, آپ لائٹیں بند کریں اور چلے جائیں. اور اس کے بعد کچھ خبریں جو ہیں وہ فیڈ کی گئیں کہ تھوڑی دیر میں آپریشن ہونے والا ہے. اور پھر اچانک جو مین کنٹینر تھا جو پیچھے کھڑا تھا اس میں آگ لگ گئی, اور پھر لوگوں نے بتایا جی کہ بشرا بی بی جو ہے وہ اور علی مین گنڈا پور وہاں سے چلے گئے ہیں. تو گولیاں چل رہی تھیں, کریک ڈاؤن شروع ہو گیا تھا. پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا ہے. تمام ریاستی اداروں کی ناکامی کا دن ہے, خاص طور پہ جوڈیشری کی ناکامی ہے کہ جوڈیشری نے آرڈر پاس کیا تھا کہ آپ ادھر احتجاج نہیں کریں گے. ہزاروں لوگ اسلام آباد کے اندر داخل ہو گئے. تو کدھر گئی جی اسلام آباد ہائی کورٹ کی رٹ اب کدھر گئی؟ کیا اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پی ٹی آئی کے 10-15 ہزار لوگوں کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی کریں گے؟ میڈیا کی ریپوٹیشن تباہ ہو گئی. میڈیا جو ہے وہ اس کو اجازت نہیں مل رہی تھی کہ آپ نے حقائق کو رپورٹ کرنا ہے. اور ریاستی ادارے جن کے بارے میں ہم بڑا فخر کرتے ہیں کہ ان کا ڈسپلن بڑا مثالی ہے, وہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے نا. تو میرے سامنے کی بات ہے نا کہ جب پی ٹی آئی والے ڈی چوک پہنچے تو السلام علیکم وعلیکم السلام اور کر کے تو وہ تو چلے گئے پیچھے. بعد میں کوئی اور فورس آئی ہے وہاں پہ اور اس نے آگے فائرنگ بھی کی ہے. تو یہ جو اگر کریک ڈاؤن ہوا ہے, سیدھی گولیاں چلائی گئی ہیں جو کہ چلائی گئی ہیں اور میرے سامنے چلائی گئی ہیں اور میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, زخمی بھی ہوئے ہیں, تو افسوسناک بات ہے کہ اور عام لوگ بھی زخمی ہوئے ہیں. تو اس میں جو مجھے اب خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو چارج کراؤڈ تھا, میں نے صحافتی زندگی میں بہت عرصے کے بعد اتنا چارج کراؤڈ دیکھا ہے. اس میں جو نوجوان تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بشرا بی بی کھڑی ہے تو ہم بھی کھڑے ہیں. جب کسی پولیٹیکل پارٹی کے جو ورکر ہوتے ہیں, اتنے چارج ورکر جو مرنے مارنے پہ تیار تھے, وہ اپنی پارٹی کی لیڈرشپ سے مایوس ہو جائے نا, تو کچھ تو گھر بیٹھ جائیں گے, لیکن کچھ کیا کریں گے, وہ شدت پسندی کی طرف چلے جائیں گے, وہ ایکسٹریمزم کی طرف چلے جائیں گے, وہ پولیٹیکل پارٹی کو چھوڑیں گے اور شدت پسند تنظیموں کو جوائن کر سکتے ہیں. اور یہ حکومت کے وزراء بڑے خوش نظر آ رہے ہیں, بہت بڑے بڑے کامیابی کے دعوے کر رہے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ اپنی تاریخ سے سبق سیکھیں. اور یہ جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں نا کہ کل وہ اسلحہ لے کے آئے ہوئے تھے اور تھے, تو اگر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں تو اس وقت سے ڈریں کہ جب اس کراؤڈ میں سے جو 1 یا 2% بھی جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ کے کہیں دوسری طرف چلے گئے, تو پھر وہ مجھے تو کہہ رہے تھے بہت سے نوجوان کہ اب ہم ادھر دوبارہ آئیں گے اور ادھر آگے وہی کچھ کریں گے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. اللہ کرے ایسا نہ ہو. تو دیکھیں, پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ پاکستان کے 4 صوبوں سے, آزاد کشمیر سے, گلگت بلتستان سے آیا ہے, صرف خیبر پختونخوا سے نہیں آیا. اور ورکرز کی جو اکثریت ہے وہ غیر مسلح تھی, پرامن لوگ تھے. لیکن ایک جرنلسٹ کے طور پہ, ایک ہسٹری کے طالب علم کے طور پہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ مجھے آنے والے دنوں میں مزید پرابلم نظر آ رہے ہیں سر. اور اس کے ساتھ ساتھ میر صاحب ایک اور بات بتا دیں کہ ہمیں جو زیادہ نظر آئے وہ خیبر پختونخوا سے ہی تھے, پنجاب سے کم تھے. صاحب سب کو پتہ ہے کہ راستے بند تھے, اور پیدل تو کوئی لاہور سے اسلام آباد نہیں آ سکتا, پیدل کوئی گجر خان سے اسلام آباد تک نہیں آ سکتا. لیکن سر وہ ثوابی سے اسلام آباد تک تو آئے نا خیبر پختونخوا. وہ تو رکاوٹیں ہٹا کے آئے نا, وہ تو, اور ان کے ساتھ ایک سیاسی جماعت کے کارکن نہیں تھے, ان کے ساتھ صوبے کا چیف منسٹر تھا. کراچی کے لوگ بھی داخل ہوئے ہیں, تھرپارکر کے لوگ بھی داخل ہوئے ہیں, آزاد کشمیر کے بہت سے لوگ میں نے ادھر دیکھے ہیں جو داخل ہوئے, خود اسلام آباد کے بہت سے لوگ آئے. میں نے اسلام آباد کی خواتین کو دیکھا ہے, پانی کی بوتلیں لوگوں میں بانٹ رہی تھیں. تو ٹھیک ہے خیبر پختونخوا کے لوگ زیادہ تھے, لیکن پورے پاکستان سے وہ لوگ آئے ہوئے تھے. اور میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اس پر زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں, ایک پولیٹیکل پارٹی کے ورکر تھے, کسی ملیٹنٹ آرگنائزیشن کے یا ٹی ٹی پی کے ورکر نہیں تھے جو بندوقیں لے کے کھڑے تھے. ان کے پاس پانی کی بوتلیں تھیں, کچھ کے پاس گلیلیں تھیں. تو اس دن سے ڈریں جب ان میں سے 1 یا 2% بھی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ وہی کریں جو آپ ان کے ساتھ کر رہے تھے. اور 26 نومبر کی رات کو گولیاں چلی.